الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، پروگرام پورا آپ کے سامنے مغرب سے لے کر اب تک آپ نے ادارہ میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی کارکردگی، جو ان کو مدرسے میں سکھایا گیا، اس میں یہ بھی آپ کے سامنے لایا گیا کہ بچے نے انگلش زبان میں آپ کے سامنے تقریر کی، اردو میں کی، تلاوتیں ہوئیں. یہ ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پروگرام رکھا گیا کہ ادارہ میں الحمدللہ جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، حفظ ناظرہ، تو ساتھ ساتھ سکول کی تعلیم کا بھی انتظام ہے. یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا گیا. بچے یہاں پر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور دینی تربیت اچھے انداز سے لے رہے ہیں. قرآن کریم حفظ بھی ہوا. قرآن کریم بچوں نے دیکھ کر جو قرآن کریم کا پہلا حق ہے ناظرہ، وہ بھی مکمل کیا ہے. کثیر تعداد میں بچے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، جن میں سے 6 بچوں نے اور 1 بچی نے قرآن کریم زبانی یاد کیا ہے. یہ ایک اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ان بچوں کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ کرام اور پورے اہل محلہ اور گاؤں والے. یہاں پر سیدن میں ہٹیاں کے قریب یہ ایک سلسلہ قرآنی تعلیم کا جو بڑے احسن انداز سے ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری ارشد صاحب نے اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر یہ شروع کیا ہے اور رات دن یہ محنت کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ایک مثال ہے اور ایک چراغ ہے. اس چراغ سے جلا ہے جس کو دنیا جامعہ عربیہ اشاعت القرآن حضروں کے نام سے یاد کرتی ہے. انہوں نے، ان کے والد صاحب الحمدللہ ہمارے اساتذہ اکرام کے ساتھ محبت کرتے تھے. علماء سے محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گرانے میں اللہ قرآن کو داخل کر دیتے ہیں. ان کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ادارہ میں جانے کا موقع نصیب فرمایا. وہاں سے انہوں نے اللہ کا قرآن سیکھا، پڑھا، علوم اسلامیہ حاصل کیے اور اس امانت کو لے کر جب یہاں پر آئے اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، تو یہ نہیں کیا کہ پھر دنیا کے پیچھے لگ جائیں، بلکہ انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا. ادھر بھی ادھر بھی کالونی میں بھی یہ اللہ کام لے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آج ان کی محنت، اساتذہ اکرام کی دعائیں، یہ اس کا ثمر ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں آپ جو لوگ ہیں ان کو داد دینے کے لیے، ان کو مبارک دینے کے لیے، ان کی ان خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے آپ آئے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کا ان سے محض محبت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا محض کس کے لیے ہے؟ اللہ کی. جی
یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ معاون ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی ہر دین کے کام میں شامل ہونے کی، معاونت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی عظمت یہ کس آدمی سے یہ بات چھپی ہے کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ بس چند باتیں کرنی ہیں اور پھر بس کرنا۔ میں نے کس سورت کی آیتیں پڑھی ہیں؟ جی سورہ تو سورہ یاسین ویسے بھی پڑھنی چاہیے نا، تو اس کو پڑھ دیں تو اچھی بات ہے نا۔ بس پھر جو اس کے پڑھنے پر ٹائم لگے گا یہی بیان ہوگا۔ اب کتنے ٹائم میں آپ پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ سورہ یاسین پڑھ دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تھک سو تو نہیں؟ حضرات کھڑے ہیں، پھر مجھے پھر شک پڑتا ہے کہ شاید یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ بیٹھ جائیں، سامنے آ کر بیٹھیں، آگے آ جائیں، ذرا بہتر ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے عظیم لوگ ہیں۔ قرآن عظیم کتاب ہے۔ کیوں؟ کتاب کس کی ہے؟ نازل کس نے کی ہے؟ ذرا سارے بولیں، اللہ نے۔ اللہ کی کتاب ہے، نازل اس نے کی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور کس پر آئی ہے؟ جی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق ہے نا، یہ مدرسے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا، یہ مسجد سے پتہ چلے گا۔ یہ باتیں الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، یہ ان کو نے سیکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے بھی سیکھی، مسلمان ہیں، نہیں تو ہم تکرار کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ قرآن کی عظمت کے لیے اتنی بات بھی اگر بندے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کلام کس کی ہے، اتاری کس نے ہے، کس پر اتاری ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتاری۔ کیوں اتاری ہے؟ جی یہ کتاب کیوں دی ہے؟ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے دی ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ہدایت کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ اللہ کا پیرا مضبوط یا کمزور؟ دیکھیں نا یہ مسئلے ہیں نا، اللہ کا پیرا کمزور کے مضبوط؟ اب جب اللہ کا پیرا مضبوط ہے، اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس میں کوئی کم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ زیادہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جی نہیں۔ اس کو کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ زبر زیر نقطہ اوپر نیچے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیرا کس کا ہے؟ اللہ۔ بولو اللہ۔ یہ بات بھی ہمیں اسی قرآن میں، اسی اللہ کی کتاب میں اللہ نے بتا دی کہ اس کا پہرے دار میں آپ ہوں، کسی کے حوالے نہیں کیا پیرا، تاکہ کوئی کمزور نہ بن جائے اور دوسری طرف سے قوت والا اس میں نقص نہ پیدا کر دے۔ جیسا کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو دنیا میں اتاری رب نے ہی اور نبیوں کو دے دی لکھی ہوئی کتابیں، اور پھر انہی کے حوالے کر دی گئی، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے آپ نہ لی تو لوگوں نے ان میں رد و بدل، بولو نا، رد و بدل کر دیا۔ تو اللہ نے اس پر پیرا اپنا رکھا، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہے۔ بولو شاہ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، انشاءاللہ نہ ہوا ہے۔ یہ بات ماننا ایمان ہے۔ بولو یہ بات ماننا ایمان ہے، اور اس طرح اس کو نہ ماننا بے ایمانی ہے۔ پتہ نہیں گا سمجھ رہے؟ پھر ذرا ہاتھ چھوڑو۔ قرآن پاک کا پیرا کس کا ہے؟ اللہ کا۔
حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کا قرآن رب خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا والو، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر نصیحت نامے کو خود نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں آپ کر رہا ہوں۔ اب جب قرآن کا یہ فیصلہ آ گیا، میں پھر بات کو دہراتا ہوں، بات یاد کر کے جڑ جائیں تاکہ دنیا میں یہ بات آپ عام کر دیں کہ قرآن پر پیرا اللہ کی ذات کا، حفاظت اللہ کی اپنی، اس لیے نہ اس میں کوئی کمی آئی نہ آئے گی۔ نہیں سمجھے؟ نہ اس میں کمی نہ آئے گی۔ یہ بات ماننا کہ نہ یہ کمی اس میں آئی ہے نہ آئے گی، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے خلاف نظریہ رکھنا، اس بات کو ماننا، عقیدہ رکھنا کہ نہیں اس میں کمی ہوئی ہے یا ہوگی، یہ ایمان نہیں، یہ بے ایمانی ہے۔ ٹھیک میں آگے جی پٹے لے لے آؤ، میں ٹھیک آ گیا۔ دیکھو نا، ایسا سبق پڑھنا ہے نا، سبق پڑھنا ہے، قرآن کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے جب ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اصلی کتاب ہے اور اس میں کمی زیادتی کوئی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، اس لیے ہمارے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لوگ اس کا ناظرہ پڑھتے ہیں، اس لیے مسلمان اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، مسلمان اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، مسلمان اس کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، مدارس دینیہ کا قیام کرتے ہیں، اس لیے تاکہ قرآن کریم عام ہو جائے، اس لیے کہ یہ محفوظ کتاب ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی اور اسی پر چل کر جنت ملے گی، اسی کو مان کر جنت ملے گی، اس کے خلاف چل کر جنت نہیں ہے، دوزخ ہے۔ جو قرآن نے عقیدہ بتایا ہے اس کو ماننے میں جنت ہے، اس کے خلاف کرنے میں، جو قرآن نے عمل بتلایا ہے اس کو کرنے میں جنت ہے، اس کے خلاف کرنے میں دوزخ ہے۔ یہ بات ہے نا، کیوں قرآن تو ہدایت ہے نا، اور کیسا کیسا۔ پھر میں نے بات کو مختصر کرتا ہوں، میں نے سورہ یاسین کی آیات پڑھی ہیں، آپ نے یہ پڑھا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، بولو قرآن کا دل ہے، دل ہے، تو آج قرآن کے دل کو دل سے لگا لیتے ہیں، بس بات یہ، قرآن کے دل کو دل سے لگا لو، یقین کر لو کہ قرآن کے دل کو دل سے لگا لو، انشاءاللہ رب راضی ہوگا، دل میں ایمان کی شمع جلا دے گا، کفر شرک جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ بس یقین کر لو، جو بات قرآن کے دل نے کہی ہے نا وہ ہمارے دل میں آ جائے، وہ ہمارے دل میں آ جائے۔ تو اب سنا دوں، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، دیکھیں اللہ پاک تمہید ہے، یاسین، او یاسین، علماء کی رائے کے مطابق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ آپ کو خطاب ہے، اللہ اکبر، یہ صفاتی نام ہے، حضور علیہ السلام کو رب خطاب کرتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو بڑی حکمتوں والا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، بڑا ہی مضبوط ہے، اس قرآن کی قسم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن اس بات پر گواہ ہے، یاسین قرآن اس بات پر گواہ ہے، میرا رب یہ کہتا ہے کس بات پر گواہ ہے، فرمایا انک لمن المرسلین، سونے تو رسول ہے،
اللہ فرماتے ہیں یاسین، قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، میرا قرآن اس پر گواہ ہے کہ سونیا تو رسول ہے، انکا لمن المرسلین، آپ کی رسالت کو بیان کر دیا، قرآن کی عظمتوں کو بیان کر دیا، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب۔ دوسرے مقام پر فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ ہود ہے، جو بچوں نے قرآن پڑھا، بچوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، اساتذہ اکرام نے پڑھایا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس سال بھی حضرات حفاظ اکرام نے، قراء کرام نے وفاق المدارس کا بورڈ جو ہے اس کے تحت امتحان دیا۔ یہ قرآن کی عظمتیں ہیں کہ قرآن سینے میں محفوظ ہو رہا ہے۔ رب کہتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم، رب کہتا ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیتوں کو میں نے بڑا مضبوط بنا دیا ہے۔ جو آیتیں بیان کرتی ہیں بڑی مضبوط بیان کرتی ہیں، عقیدہ بیان کرے قرآن تو مضبوط بات ہوتی ہے، عمل کو بتائے تو عمل بھی مضبوط ہوتا ہے، کوئی واقعہ اور قصہ قرآن بیان کرتا ہے تو وہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوا کرتی ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ مضبوط کتاب، حکمتوں بری کتاب جو ہے، اس کی اللہ کی طرف سے من لدن حکیم خبیر، جو حکمت والی ذات ہے، خبردار ذات ہے، اس کی طرف سے اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ مفصل کتاب ہے۔ ابھی کیا ہے جی؟ آپ سورہ ہود ہے نا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ نہیں بولنے والا قرآن ہے نا، آگے بڑھو ذرا۔ قرآن بڑی عظمت والی، حکمتوں والی مضبوط کتاب ہے۔ بتاتی کیا ہے؟ بتاتی کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سورہ ہود کے شروع کو پڑھو نا، اللہ اپنی کتاب کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، تفصیل کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں اس قرآن کا، اس میری کتاب کا مرکزی مسئلہ اور مرکزی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، سوڑیا تُدہ رسول بڑھایا ہے، قرآن دیا تسمہ اٹھا اٹھا کے دنیا نو بتا دیتا ہے، اس واسطے کر کے کہ اس کے اندر جو بتانا چاہنا وہاں، تیرے کلوں پیغام بچانا چاہنا وہاں، او ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسالت عطا فرما کے دے حکم ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ۔ عبادت صرف کس نے؟ بولو عبادت صرف کس نے؟ صرف کس نے؟ صرف کس نے؟ یا اس نے بھی؟ جی لا الہ الا اللہ دا کی پڑھ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ نماز دے اندر پڑھ دے ہو، کی معنی؟ کی معنی ہے؟ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، تیری ہی کرتے رہیں گے، مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مانگتے، اس لیے کہ مدد کرنے کی طاقت جو تیرے اندر موجود ہے، اس کے سوا کسی کے پاس کیا طاقت ہے؟ اس لیے ہماری زبان پر تو جب یہ تو نے جاری کرا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، تو ہماری زبان پر ہمیشہ رہے گا یا اللہ مدد۔ جی
اس لیے کہ نماز میں تو نے ہم سے اقرار لے لیا ہے. اب اگر ایاک نستعین ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں, قبلہ رخ ہو کر پڑھتے ہیں, قرآن کے اندر, نماز کے اندر, تلاوت کے اندر, ماننے کے اندر, جب بھی زبان پر آتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین, وعدہ تو کر رہے ہیں کہ مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں. آگے پیچھے جائے تو کہیں یا اللہ مدد تو بات تو ٹھیک ہے, اگر اس کے خلاف ہو تو پھر جی جو نماز میں وعدہ کیا ہے غلط ہوا کہ نہ ہوا جی؟ تسی آگو چلا سی وعدہ ہی نہ کر دے, نماز ہی چھوڑ دے کام دل ہولا ہو ویسی. اچھا, تو قرآن کریم کا, قرآن کی تعریف اللہ نے کر کے تو بتایا کہ قرآن بتاتا کیا ہے. اللہ آگو نہ یار, آگو اللہ. ادھر کیا فرمایا, اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سونیا تو ہی سیدھے راستے ہوتے ہیں, تو ہی سیدھے راستے ہوتے ہیں. ایک گالا کھانا حضور علیہ السلام دی آیات طیبہ بیان کر رہے ہیں جی. آیات طیبہ حضور دی آیات مندے, آیات طیبہ ساری موجود ہے کہ نہیں موجود؟ بولو. آیات طیبہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے, آپ علیہ السلام دی حیات طیبہ شروع ہو جاندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے دے اندر اپنے حالات دنیا دے سامنے پیش کر رہے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں, اپنی دائی اماں دی دودھ پی رہے ہیں, یہ ساری حیات طیبہ ہے. اپنی بہن دے نال کھیل رہے ہیں, اپنے بھائی دے نال کھیل رہے ہیں, اے حیات طیبہ ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی جوانی دے اندر پہنچا دیا نے, مزدوری کر رہے ہیں, اے حیات طیبہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 40 سال دا زمانہ, اس کو پہلے 25 سال دی عمر ہو جاندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر شادی کر دیا نے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دے نال. اے نبی علیہ السلام دی حیات طیبہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی دے اندر شادی کی تھی, جس انداز نال کی تھی اس دا پھر آپ علیہ السلام دی حیات طیبہ دا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیان فرما دیا نے کہ آپ کمزوراں دے نال تعاون کر دیا نے, بچیاں دے شفقت کرنے آنے. آپ علیہ السلام جو بیچارے کمزور ہیں, جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اللہ دا پاک پیغمبر انہاں دے بوجھ بھی اٹھاندا ہے. نبی علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر اساں اے بھی مل رہا ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا گالیاں دے رہی ہے, برا بلا کہہ رہی ہے, مار رہی ہے, نقصان دے رہی ہے, محمد علیہ السلام دعاواں دے رہے ہیں. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. آپ علیہ السلام دی حیات طیبہ مکہ دے اندر آپ نکل دیا نے اور جا کے وہ غار حرا دے بیٹھ جاندے ہیں. حیات طیبہ ہے, چل کے جا رہے ہیں, کھانا لے کے جا رہے ہیں, اس مقام تے جا کے عبادت دے نال وقت گزار رہے ہیں. اتنے دے اندر اللہ پاک دی طرفوں جبرائیل امین آ جاندے اور آ کے حیات طیبہ دا حصہ یہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اقرا, بولو بولو, اقرا بسم ربک الذی حیات نبی علیہ السلام دی حیات 40 سال دا زمانہ وہی آ جاندی ہے, نبوت مل جاندی ہے. آپ علیہ السلام اٹھ کے آ جاندے نے, اپنے گھر دے اندر تشریف فرما ہو جاندے, چادر پا کے لیٹ جاندے ہیں. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نو فرماندے ہیں غم لائق ہو گیا ہے, بڑی ذمہ داری آ گئی ہے, بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. اما تسلیاں دے رہی ہیں, ادھروں اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے چادر لا کے, چادر پا کے, کمل پا کے سونے دا وقت نہیں. سونے تیری حیات دے اندر تے ہونا چاہیے یا ایوہ المدثر قم فانذر. زندگی آپ نو اس وقت عطا کیتی ہے کہ دنیا نو میرا قرآن سنا دے. زندگی اس وقت دیتی ہے کہ کی کر بولو. ہاں ہن
سہنے دا ٹائم نہیں، کمبل پا کے لیٹنے دا ٹائم نہیں، ہن تے تواڈے تے ذمہ داری آئی ہے، قوم فانذر وربک فکبر، او سنیا اٹھنا، ربک فکبر، اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کر، رب دیاں عظمتاں دنیا دے سامنے بلند کر، اس واسطے کر کے ربک فکبر، اللہ نو اپنی بڑائی اتنی پسند ہے، بچہ پیدا ہوئے بچی پیدا ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا سونیا ربک فکبر، اس کے کان دے اندر اذان شروع کر دے، پہلا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، بولو شاباش، اللہ ربک فکبر، ربک فکبر، بچہ سمجھ نہیں رہا، بچہ کچھ پتا بھی نہیں، لیکن کان دے اندر پہلے پہلا کلمہ جاوے تے کیڑا؟ اللہ، آکھو آکھو اللہ، بچے دے کان دے اندر اذان دین دے ہو، اقامت کدے کسی نے دیتی؟ نہیں نہیں، وہ بھی کام مولوی کو نہ کہنے اینجی گل ہے اللہ، اتنا دل بچے نے کہا ہمیں اذان دعائی دے آئے نا مولوی صاحب کو، جس مسلک کا بھی مولوی ہے بان کتھوں شروع کی تھی سوئے جی اتھے سپیکر ہو گیا تو اتھے بھی کام بات چکے شکر ہے اتھے سپیکر اللہ نظام نہیں نہیں کام اتھے بھی بات چکے اتھے صحیح اذان یہ تو شروع اللہ دیکھو نا آسان جی گل ہے اتھے فرمایا ربا کا فکبر، حضور دی سیرت طیبہ آپ نے ربا کا فکبر پہ عمل کیتا، ربا کا فکبر وثیابا کا فطہر، اے سیرت اے حیات طیبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی جا اپنے کپڑیاں نو بھی پاک کر، اپنے آپ نو بھی پاک رکھ دے، امت نو بھی پاک رکھنے دی تلقین کر، انہاں نو بھی دس کے کپڑے پاک ہون، اے نبی دی حیات طیبہ وے، صاف ستھرے پتر کپڑے پائے بھی نے، امتاں سکھایا بھی ہے، اور صاف ستھرا بدن رکھیا بھی ہے، امتاں سکھایا بھی ہے، ربا کا فکبر، حیات طیبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی دیکھ، انکا لمن المرسلین، سونیا تو رسولنا، اس واسطے کر کے تو نہ جو زندگی عطا کیتی ہے، اس دنیا تے چلنا پھرنا تیری زندگی ہے، نظر آوی دنیا نو، اگر تیرا موقع ملے تے احد دے اندر بدر دے اندر موجود ہوئے تے تلوار تیرے آتے ہوں دے حیات طیبہ وے، اور اگر اس مقام دے دنیا دیکھے لینو بدر دا مقام ہے محمد الرسول اللہ، تیری حیات طیبہ تو ایجی ہے دنیا دے اندر سامنے آگئی، دنیا والے دے اندر اے دنوی حیات نظر پہ آندی ہے کہ محمد الرسول اللہ ہاتھ پھلا پھلا کے روندے نے تے کس دے سامنے؟ اللہ کے سامنے، بولو اللہ کے کس دے سامنے؟ اللہ، منگ دے کس کولوں نے؟ اللہ، رو کے کس کولوں سوال کر دینے؟ اللہ، اے حیات طیبہ بھائی اساں بھی آکھنے محمد الرسول اللہ نے میدان دے اندر بھی رو کے منگیا تے کس کولوں؟ مدد منگیے تے کس کولوں؟ اللہ، مدد منگیے تے کس کولوں؟ اللہ، اسی واسطے نے اللہ نے آکھیا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، سونیا تیری اور تیرے سنگیاں دی، تیرے اور تیرے ساتھیاں دی، لقد نصرکم اللہ، تیرے اور تیرے آنکھوں نا میرا تھک گیا بولنے جو نہیں ہوتا، روٹی کھا لی صحیح آواز میں بھی نہیں کھا لی، تسی آسو روٹی مولی سے اپنی کھا رہے ہیں تاں نہیں جان پہ چھوڑ دے، آپ آکھیں سورہ یاسین بیان کرنی ہے، انکا لمن المرسلین، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ پاک نے نہیں فرمایا لقد نصرک اللہ، فرمایا لقد نصرکم اللہ، سونیا تیری اور تیرے سنگیاں دی تے ساتھیاں دی مدد تے میں ہی تے کردا رہا ہوں، مدد کرنے والا کون ہے؟ پھر گل آئی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سونا محمد بھی حیات طیبہ دیکھو
بدر دے اندر مدد کس کو لو مانگ رہی؟ اللہ کو لو دے ماں دے تو نبی کس کو لو مانگنی چاہی دیئے؟ ہاں مدد تو اس کو لو مانگنی چاہی دیئے جڑا خود مدد دا محتاج نہ ہوئے، جڑا خود مدد دا محتاج نہ ہوئے۔ دنیا دے اندر کوئی دسو جڑا مدد دا محتاج نہیں ہے، آپ محتاج نہیں ہے جی؟ نبی بھی کس سے محتاج؟ جناب محمد الرسول اللہ کس سے محتاج؟ اللہ اکبر۔ حضور تو بڑا کائنات کے اندر مخلوق بچ کوئی ہے نہیں، جب وہ بھی اللہ دے محتاج نے تو پھر سارے کس سے محتاج ہیں؟ علی بھی کس کا محتاج؟ علی روٹی کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ جی شہید کیتا دے کہ نہیں؟ جی کیتا کہ شہید ہوئے اللہ اکبر۔ پتہ لگنا ہے کہ محتاجی سب دے ہوتے ہے، اگر نہیں محتاجی تو صرف کس سے ہوتے نہیں؟ بولو شاباش۔ جو کسی دا محتاج نہیں نہ پھر وہ سارے محتاجن یا ضرورت تے وہی پوری کر سکتا ہے جڑا آپ محتاج ہے وہ کہ تو محتاجیاں دور کر سی۔ اس واسطے کر کے حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ قرآن دا سبق ہے اللہ تعبدو الا اللہ۔ عبادت اسی بھی ہو سکتی ہے کہ جڑا حاجت روا ہوئے، جس آپ کو یہ ضرورت نہ پہوے، مشکل جس تے کوئی نہ آوے، وہ ایسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ اور رب نے اسی واسطے کر کے کلمے دے اندر یہ دو لفظ ہی آگے رکھ چھوڑے ہیں، سمجھ آ جاوے تے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل تو پہلے حضرت شیخ قرآن دا ذکر ہو رہا ہے، مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ صدی سیکٹری صاحب ماوی بیامنے نے شیخ القرآن جناب شیخ القرآن ایک ہی گزریا نے، ایک ہی گزریا نے، یقین ہے یہ اسی نہ لفظ سجے ہے اور اسی واسطے ہی ہے۔ نہ غلو کیا کرو، ہمیں تو وہ اگر اس کے یقین کریں کہ نقل پر بھی کام دنیا میں کر دینا تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ پتہ نہیں تو ہم تو سوما ایسا بھی اس کا نہیں اٹھا سکتے۔ ماں گل یاد آ گئی اس سے کر کے نہ آ گیا تقریر دے اندر لا الہ الا اللہ دا معنی جڑا کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھان واسطے کر کے عام دے دیکھو سارے معنی کر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں معنی کرتے، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے آئے شیخ القرآن فرماتے ہیں لا الہ کوئی نہیں، کوئی نہیں حاجت روا، حاجت روا مشکل کشا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، اللہ اکبر، بارشیں برسانے والا، زمین سے فصل اگانے والا، پھل اگانے والا، کوئی نہیں، کوئی نہیں مگر صرف ہے تو کون ہے؟ آج دنیا اگر نہیں سمجھ رہی تو اس موسم کو دیکھو، بارش کا موسم ہے لیکن بارشیں نہیں ہوئی، سردی ساری گزر گئی، 10 دن بارشیں ہوا کرتی تھی گزر گئی، مانگ رہے ہیں، میں بھی مانگ رہا ہوں، آپ بھی مانگ رہے ہیں، بڑے بڑے غوث و کتب جن کو دنیا کہتی ہے وہ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ نہ دے تو کون لے سکتا ہے؟ جی ہے کوئی؟ لاؤ نہ پھر سمجھو مسئلہ۔ شیخ یہی کہا کرتے تھے بارشیں برسانے والا، لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اگر ہے تو صرف اللہ۔ اگر سلام مانا کیتا فرمایا ایک گل سمجھائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ۔ انکا لمن المرسلین، بولو انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سونیا تو سدھے راستے میں۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں اس نے آگے اختلاف پا چھوڑے ہے، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑے شروع ہو گیا ہے، آبا و اجداد بھی مخالفت شروع کر کے دیئے، پیو دے مذہب پیو دادے دے مذہب دے خلاف شروع کر کے دے۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ کہہ دے رہا ہوں، میں کہنا قرآن گواوے کہ تو رسول ہے اور صحیح سورہ یاسین ہے
علی صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے میرے دوستوں؟ آؤ عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر سن جنوں. عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے جی نبی نے فوت ہو کے نہیں یا زندہ نے؟ بول صاحب جی زندہ نے. تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے. کچھ مرزائی ایسے جڑے آتے ہیں کہ نہیں وہ فوت ہو گئے وہ کیا ہو گئے فوت ہو گئے ہیں. کچھ دوسرے بد مذہب بھی آتے ہیں فوت ہو گئے ہیں. لیکن مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے. ساڈا بھی عقیدہ ہے وہ دنیوی حیات نال زندہ نے. چوتھے آسمان تے نے, قیامت کے قریب اترسن دنیا تے آسان, پھر زندگی دا بقیہ حصہ گزار کے پھر انہاں تے کیا آسی جی آسی نا موت. کیوں ہر ایک تے موت آنی ہے. انہاں دی تقریر قرآن ایک جگہ دے ذکر کیتی ہے. او سورہ مریم دے اندر اتھے آندا ہے, انہاں نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم. بولو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون. دنیا والو ان اللہ ربی, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے, ربکم تہاڈا بھی رب, لہذا فاعبدو ہو عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ دی. ھذا صراط مستقیم, اے صحیح راہ نے, اے صحیح راہ. پتہ لگنا ہے کہ عبادت صرف اللہ دی ہوئے تے راہ صحیح ہی ہے. اگر اللہ دی عبادت نال کسی ہور بھی شریک کیتا جاوے تے او اللہ دی راہ او صراط مستقیم نہیں ہے. اور اسی تسی منگنے ہیں ہر نماز دی رکعت دے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اساں کی ہدایت دے سیدھا راہ کیڑا وے؟ عبادت صرف کس دی ہوئے؟ اللہ دی. بولو اللہ. منت عبادت ہے نا, منت عبادت ہے. کس سے نام دے ہونی چاہیے؟ اللہ. منت دودھ دی منے وہ بھی کس سے نام دا؟ دیگ منے دے, بکرا منے دے, کٹا تے دانگ منے دے جی. اللہ تلے آ رہے ککڑ منے دے, کس سے نام دا؟ اگر یہ چیز غیر اللہ دے اللہ دے نا تو ہٹ کے کسی دے نا تے لا دیتی جاوے, جس طرح کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دے نا تے لا دیندے سن, یہودی عزیر علیہ السلام دے نا تے لا دیندے سن, اور انہاں دا نا لے کے انہاں دے نا دی منت. اور مکے والے اللہ اکبر, مکے والے فرشتیاں دا نا لا کے یہ اللہ دیاں بیٹیاں ہیں نے, انہاں دے نا دی اسی منت دینے ہواں, نظر مننے ہواں. یہ خبر خوش ہو گئی ہیں نا, یہ اللہ دیاں بیٹیاں نے فرشتے, یہ سارے کو راضی ہو گئی ہیں نا, یہ اللہ ماں سارے کو راضی کر کے سن. اس اسے انہاں دی نام دے اسی منت دینے ہیں کہ اللہ دیاں بیٹیاں نے. یہودی آتے عزیر علیہ السلام اور عیسائی کیا آتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے. تو وہ جڑی اور عبادت تھی نا اس تو ہٹ کے یہ عبادت ہے کہ وہ نظر انہاں دے نال ہی دے. اور مکے والے نال ابراہیم علیہ السلام دا خانہ کعبہ دے اندر بت بڑھا کے رکھیا پیا. اسماعیل علیہ السلام دا خانہ کعبہ دے اندر بت بڑھا کے رکھیا پیا. اٹھا کے دیکھو حدیث دی کتاب بخاری دے اندر موجود ہے, انہاں دا فوٹو لا کے نا اس تے نہ اوتھے جڑ کے بھی منت بندے ابراہیم بابا جی تواڈے نام دی منت ہے, تسی خوش ہو کے اللہ ما راضی کرو میرے کولوں, میرے گناہ معاف ہو جاؤ, تسی میرے سفارشی بن جاؤ. اے اسماعیل بابا جی تسی بڑے اللہ دے پیارے ہو, تسی میری سفارش کر دو. یہ سارے جل کے مکے والے انہاں دے سامنے پہ درخواست کر دیں. کدی لات کول چلے ویندے نے, کدی منات کول چلے ویندے, کدی عزا کول چلے ویندے, کبھی ابراہیم. اور 360 فوٹو بڑھا کے لائے پہ آنے اور انہاں کو منگدے نے, انہاں دی نام دیا منگدہ دے لے آنے, اور پھر بھی آتے ہیں کہ اسی تے ابراہیمی آواں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے آکھا تسی کہ نہیں ابراہیمی ہے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا یہودی آتے اسی ابراہیمی ہیں, عیسائی آتے اسی ابراہیمی ہیں, مکے والے مشرک آتے اسی ابراہیمی ہیں. رب نے آکھا وہ سارے جھوٹے ہو, ما کان ابراہیم یہودیا. قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں نا, قرآن کا بیان ہے.
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرک نہیں ہے، بندے دے پترو شرک کر رہے ہو اور آتے ابراہیمی ہے وہاں. او جی اسی بزرگاں مننے والے ہیں، اسی نبیاں مننے والے ہیں، کردہ پہ شرک ہے، قبرہ دے جھکدہ پہ اور کہنے اسی بلیاں مننے والے ہیں. محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے یہودیاں نو دیکھیا، عیسائیاں نو دیکھیا. آ محمد دی حیات دا اے شبی پر حیات طیبہ دیکھیا نبی علیہ السلام نے. یہودی جو ہے نے وہ اپنے نبیاں دی قبراں پہ سجدے کر دیں، انہاں دی بھی عبادت کر دیں. عیسائی جڑے نے اپنے نبیاں دیا قبراں پہ سجدے کر دیا نے. اللہ پاک دے پاک پیغمبراں غصہ آیا نا، وہ جس نبی دے بارے پہ سندے رہنے ہو اس نبی نے کبھی مار کھا دی، یہ گالیاں سنیاں نے لیکن دعاواں دیتیاں نے. اور نبی اپنی اس بیماری دی حالت کے اندر دنیا تو جانے دے وقت ہے، دیکھیا کہ یہودی قبراں تے جھکدا ہے، دیکھیا کہ عیسائی قبراں تے جھک رہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوئی. اور رحمت والا نبی کائنات واسطے جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی ہے، اس نبی دی زبان تے کلمات دیکھو، لعن اللہ الیہود والنصارى. حیات طیبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی پڑھو. منو حیات طیبہ نو خدا دی قسم دعوت دینے محمد دی حیات نو من لو. نہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ حضور دے ارشاد میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. میں کسی فقیر دی عبارت نہیں پڑھ رہا، میں کسی بزرگ دی گل نہیں کر رہا، میں کوئی خواب نہیں بیان کر رہا، میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان مبارک تو نکلے کلمے بیان کر رہا. جس محمد دے بارے دے اندر قرآن دا دل کہتا ہے انکا لمن المرسلین، تو میں نے پیغام سنانے والا بنا کے بھیجے ہے. محمد پیغام سنا رہے ہیں، محمد پیغام سنا رہے ہیں. اس واسطے کہ رب نے پیغام سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. قوم فانذر وربک فکبر. سونیا رب دیاں بڑائیاں بیان کردا جا، تو رسول ہے. فرمایا سنو پھر نبی دا پیغام. فرمایا لعن اللہ الیہود. اگر مسلمانوں یہ کلمے اے بچے نے، چھوٹے جے بچے نے انگلش کے اندر بھی تقریر یاد کر لئیے، عربی دے اندر بھی یاد کر لیندے آنے، اردو دے اندر بھی یاد کر لیندے آنے، تسی بھی بڑے بڑے شعر تے گانے بھی یاد کر لیندے ہو. محمد دے ارشاد نو یاد کر کے چلے جاؤ، اور جدھر بھی جاؤ تو محمد دے ارشاد نو پڑھتے جاؤ. انشاءاللہ دیکھو ثواب بھی ثواب ہے، نظریات بھی ٹھیک ہوندے ویسن، عقیدے بھی ٹھیک ہوندے ویسن. میرے پاک پیغمبر دے ارشاد دے کلمات میں لعن اللہ الیہود. پڑھو یار پڑھو پڑھو پڑھو. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. آپ چار جملے نے یاد کر. لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. یہ حدیث بخاری مسلم ساریاں حدیث کے کتابوں دے اندر موجود ہے. معنی کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہوئے، اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہوئے. کس دے اتے؟ یہودیاں دے اتے، نصارہ عیسائیاں دے اتے. کیوں اللہ دے پاک پیغمبر اتنے غصے وچوں تسی تے رحمت للعالمین ہو، پیاتے ہو کہ نہ تے پھٹکار ہو جاوے. فرمایا پھٹکار اس واسطے کر کے کہ اتخذو قبورا. قبور قبر نہیں آکھیا، قبور آکھیا. ایک نہیں بہت ساریاں. اتخذو انہا یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت اللہ دی اس واسطے بسے، اس واسطے نہ تے پہوے کہ انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبران تے سجدے شروع کر لینے.
نبیاں دی قبراں دے نبیاں دی قبراں دے یا بتاں دے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نبیاں دی تے او اگر نبیاں دی قبراں سجدہ کرن تے لعنتی نے تے کوئی اور کرے تے لعنتی نے؟ جی اللہ اکبر. سجدہ کیوں کر دے؟ انہاں کو منگ دے مدد کریو مدد کریو انہاں کو منگ دے. اللہ نے نبی نے آکھیا ہے کہ لن دی تے او نہ سے تے جڑا ہن کر رہے تے او نہیں جی. نبیاں دی قبراں کو کسی اور دی قبر زیادہ عظمت والی ہو سکتی ہے جی؟ نہیں ہو سکتی. اچھا چلو یہ میں گل غلط کی تھی جی؟ میں کسی بزرگ کا قول پیش کیتا ہے یا محمد ہے جی؟ لوگوں نے لوگ سب بڑا چھوڑا او جی او بتاں کے سجدے کرتے ہیں بتاں دی منتا مندے وہ تاں مشرک کافر ابو جہل ہے یہ بوتے قرآن پاک پڑھا دے تو پھر قرآن پاک کے ساری گلاں کھول لینا. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ اپنے نبی دی رسالتاں بیان کر کے فرماتا ہے سونیا تنزیل العزیز الرحیم. تو دا رسالت دیتی ہے کتاب دیتی ہے کس نے دیتی ہے؟ العزیز الرحیم جو بڑی زبردست ذات ہے. الرحیم تے بڑیاں رحمتاں والی ذات ہے. تو کے کر کیوں دیتی ہے؟ لتنذر قوما سورہ یاسین نا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. او سیدنا بھائیو اللہ پاک نے اس وقت فرمایا سونیا انہاں جا کے سنا میرا قرآن جڑے غفلت دے اندر پے آنے جنہاں دے کول تقریباً 650 سال ہو گئے نے. عیسیٰ علیہ السلام اٹھا دیتے گئے کوئی سمجھان والا پھر نہیں آیا. یہ غافل لوگ پہ آنے سوڑیا انہاں دے کناں دیاں کھڑکیاں کھول قرآن دے ذریعے. میں کہنا ہوا یا رسول صاحب تو نے قرآن پاک دا فضا دے ماحول اس مقام دے بڑا چھوڑیا ہے. او سیدنا والے ہو کتنے خوش نصیب ہو. قرآن توڑے واسطے بھی کہندہ لے تنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اپنی غفلت دیاں چادراں اتارو قرآن دے نیڑے لگ جاؤ. قرآن اگر سچی کتاب سمجھے ہوتے آ جاؤ نیڑے لگ جاؤ اور رسولان دی رسول دی تائید کرنا شروع کر دو کہ رسول قرآن بیان کرتا ہے. قرآن میں چلتے آگے ذکر فرمایا ہے. دیکھ لو دنیا والے ہو دسائیں ایک اور واقعہ دیکھ لو دنیا والے ہو میں نے اے محمد مصطفیٰ ایک بستی دی طرف 3 رسول بھیجے 3 نبی بھیج چھوڑے. جاؤ جا کے انہوں سمجھا دو جس طرح تو دائنہ دی طرف بھیجیا سونیا کہ انہاں غفلت دے اندروں کڑ کے انہاں ہدایت دے اندر لے آؤ. 3 نبی اللہ دے پاک نبی اللہ نے بھیج چھوڑے بستی دی طرف. لوگ ضد وچ آ کے انہاں دی مخالفت کر دیا نے. ایک بندہ اسی گران دا تے اسی بستی دا او سیدنا دے دور کنارے تے رہن والا سنیا کہ 3 اللہ دے رسول تے سچے نبی تے نیک تے پاک لوگ آئے نے اور میرے لوگ میرے گران دے لوگ انہاں دے مخالفت وچ کھڑے ہو کے قتل کرنے دے در پہ آنے. اللہ پاک فرماندے نے اتھوں دوڑیا او دور گران دا دیکھو میں بیاننا سیدنا اس گل دا نام کبھی او سیدنا دے دور کنارے تو دوڑیا. جا من اقصى المدینہ رجلن آیا دوڑ دوڑیا دیکھا سنا کہ سارے مخالف ہو گئے نے اور ایک با مہمان اور اللہ دی گل کرنے نے اللہ کا تعارف کرا دینے سارے مخالف نے. جسے کچھ آن کیا آپ نے لوگو اتبعوا المرسلین رسولہ دی گل کیا کہتے رسولہ دی گل سورہ یاسین ہے نا رسولہ دی گل من لو
کون رسول لا یسالکم اجرا تواڈے کولوں تساں نصیحت کر دین رات دن لا کے تساں واز کر رہے رات دن لا کے تساں گمراہی تو بچانے دی کوشش کر رہے نے لیکن کر دے اللہ واسطے نے تواڈے کولوں مزدوری بھی بولو انہاں آکھیا اچھا تم بھی آئے ہیں شہید کر چھوڑا اس بندے آگے کر چھوڑا کس دی تائید کی تھی سب جی بس اتنے گل کر کے بس کرنے ہیں اسی وہ بالکل ہی میرا خیال ہے نا تھک کے وہ کھانا بریڈ پیس اور سارے دے تلے کہ گل بھی نہ ہوئے بندے کو تو پتہ لگنا ہے نا صاف ہی گیا ہے اینجی گل ہے نا جی شہید کر چھوڑیا شہید ہویا تے اللہ نے آکھیا تو جنت میں چلا جا شہید ہویا تے کدھر چلا گیا جنت کیوں جنت وچ گیا کس واسطے شہید ہویا نبیاں دی تائید دی وجہ تو کر کے شہید ہویا تے کدھر چلا گیا جنت ہائے اللہ اس بندے نے او رسول جڑے ساڈے کولوں پہلے رسول دے آئے نے جنہاں دا مقام ساڈے نبی کولوں گھٹ ہے ساڈے نبی محمد رسول اللہ دا مقام بہت زیادہ ہے انہاں دی تائید دی وجہ تو کر کے ایک شہید ہویا تے کتھے پہنچ گئے جنت ہن مڑ کے آؤ ذرا نا جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تائید وچ شہید ہوئے نے تے وہ جنت وچ کیوں نہیں تساں گل ہی نہیں سمجھ آئی ہے نہیں سمجھ آئی نہیں آئی اے شہید ہویا نبیاں دی انہاں نبیاں دا مقام سارے نبی کولوں بولو اے اللہ دے نبی نے رسول لیکن مقام مرتبہ حضور علیہ السلام دا سب تو زیادہ ہے انہاں دی تائید دی وجہ تو کر کے اے ایک بندہ جنت وچ اللہ نے چلا گیا قیل ادخل الجنہ جنت وچ پہنچ گیا تے جنہاں نے محمد الرسول اللہ دی تائید کیتی ہے اور شہید ہوئے نے وہ جنت وچ نہیں جی جنت وچ نہیں وہ کون ہے عثمان عمر شہید ہوئے نے کہ نہیں جی انہیں کیوں شہید کیتا تھا کس نے مسلح تے کھڑے سن مسلح تے کھڑے سن کس نے مسلح تے نبی دی تائید ہو رہی ہے نبی اللہ کام کر رہے ہیں شہید ہو گئے جنت میں ہے کہ نہیں عثمان جنت میں ہے کہ نہیں علی حضرت حسین حضرت حسن شہید جنت میں ہے نہیں اور بدر دے اندر 14 شہید ہوئے نے کتنے احد میں بولو احد میں کتنے شہید ہوئے 70 شہید ہوئے کتنے جنت میں ہے نہیں اور نبی دی ختم نبوت واسطے 1200 شہید ہوئے نے وہ کتنے جنت میں جانے جڑا یہ گل آکھدا کہ نہیں صرف مومن ہی اور جڑا پہلے نبیاں دی تائید کرے وہ قرآن آتا ہے جنت میں ہے تے جڑا محمد رسول اللہ دی تائید کرے تے وہ جنت دا سردار نہیں تے اور کی ہو سکنا ہے ہن جڑا اس چیز تے بھی شک کرنا ہے تے قرآن تے شک کرنا ہے اور قرآن تے شک کرے تے نہ بولیے قرآن تے شک کرے کوئی جی میں گل شروع تو اس سے آگئی قرآن محفوظ ہے قرآن تے کوئی شک ذالک الکتاب لا ریب فیہ بولو ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو قرآن آخدا ہے جنہاں نے پہلے نبیوں کی تائید کی تھی اور مارے گئے وہ بھی جنتی ہیں اور جنہاں نے نبیوں دے سردار نبی دی اللہ نبیان دے امام نبی دی تائید کیتی ہے اور دنیا دی زندگی انہاں دی ختم ہو گئی ہے قتل ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے وہ تے یقیناً کہ نے بولو اس میں جب قرآن نے ایک گل دس چھوڑی ہے تے شک کرے تے قرآن تے شک ہے قرآن تے شک کرنے والا لا شک کافر ہے جی گل ہے یہ گل ٹھیک ہے قرآن جو تے شک کرے تے وہ بولو کوئی کرے پاکستانیوں میں دیتا
اور اگر ہندوستانی ہوئے تھے تاں امریکی ہوئے تھے تاں دنیا میں کسی کونے دے رہنے والا جو قرآن کریم دی ذات تے قرآن دی کریم دے شک کرنا ہے، رب کہنا میرا قرآن ذرا بھی شک اس کے اندر کرنا ٹھیک نہیں، اے لا شک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور یہ آگے نہیں ماں شک کے تو پھر سیدھی جی گل ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ تو نہیں ہے، یہ سیدھا قرآن دی اپنی گل ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا اللہ رب العزت نے اس ایک بندے ہاں جس نے سارے گراں وچوں ہٹ کے نبیاں دی تائید کیتی، اللہ نے اتنا مقام دے چھوڑیا، قرآن اتریا تے رب نے اس سے جنت کا فیصلہ سنایا۔ اساں بھی کیوں اساں سنایا ہے؟ فرمایا کہ نبی دی تائید کرتے رہ سو، نبی دی لائی ہوئی شریعت دی تائید کرتے رہ سو، کتاب دی تائید کرتے رہ سو، خدا نہ خواستہ تو اگر موت آ گئی ہے، موت آنی تو ہے ہی ہے، اگر اس واسطے اس وجہ تو کر کے تو کسی مار چھوڑے ہے، قتل کر چھوڑے ہے، قتل ہو جا سو، لیکن ہمیشہ واسطے کر کے اللہ اعلیٰ تے افضل زندگی جنت کے اندر نصیب فرما دے سو۔ اس واسطے کر کے بندیاں ہر وقت کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن دی تائید ہوئے، نبی دی تائید ہوئے، قرآن والا دی تائید ہوئے، اور قرآن دے جتنے بھی مسائل احکام عقائد ہے نے انہاں دی تائید ہوئے، انہاں اپنی زندگی دے اندر لاوے۔ قرآن پورے دا پورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ نو بیان کرتا ہے، اور جو قرآن میں جے محمد دی حیات ہے، محمد دے اخلاق ہے نے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق زندگی نصیب فرما دے وے، اے انسان واسطے کامیابی ہے۔ میں آخر دندر پھر انہاں بچے دی ان پارے سامنے دستار بندی ہونی ہے، انہاں مبارک بھی دینے ہیں سارے دی طرفوں، انہاں دے اساتذہ بھی، انہاں دے مطلب والدین بھی، اہل محلہ گرام والے، اللہ رب العزت سارے بچیاں جتے بھی ہے نے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اچھی صلاحیت نصیب فرمائے اور سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے، اللہ سارے ایسی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔